ہماری فائنسٹ جنریشن جو ہمارا نوجوان اثاثہ تھا وہ پاکستان بناتے ہوئے کٹ گیا. 40 لاکھ شہداء میں عام لوگ نہیں کٹے تھے. ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے. ہماری 2.5 لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئی. 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے, آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں اسکران شاہد ایان ٹی وی کی خصوصی نشریات مڈ نائٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ای میلز کی، جنہوں نے ٹیلی فون کالز کی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا. یقیناً آپ کی کالز اور آپ کا ای میل ہمارے حوصلے بلند کرتا ہے، اور یہ جو ایک سفر ہے، یہ تھکا دینے والا سفر، اور میں نے تو بڑی امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور مجھے تو 100% امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی راہ ڈھونڈ نکالیں گے. مگر جب ہم یہ پروگرام شروع کر رہے تھے تو مجھے زیادہ تر لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور اب بدحالی اور بے یقینی کی اتنے گہرے بادل ہمارے ملک پر چھا چکے ہیں کہ اب کوئی برسات اس ملک کے کھلیانوں میں امید کے خوشے جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکے گی. بہرحال لوگوں کی رائے، ان کا احترام ہم کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ہماری کچھ باتوں پر اعتراض بھی کیا ہے، وہ بھی سر آنکھوں پر، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں. اور میں تو ایک ایئر فورس کا سپاہی ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے، کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے، کوئی بھی جو ہوا ہمارے خلاف چلتی ہے، وہی ہوا ہمیں اونچا اڑاتی ہے. بہرحال تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے آگاہ بھی کیا. ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا، اب چونکہ ہمیں آج کئی دن گزر گئے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے حال اور مستقبل پر باتیں کر رہے ہیں، آج تھوڑا سا، اب چونکہ ہم آگے آگے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے. اب ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے اور مرکوز کرنا ہے کسی حل کی طرف، تاکہ جب ہم 14 اگست کو یہ پروگرام ختم کر رہے ہو تو کچھ نہ کچھ ہم نے ضرور اچھا بو دیا ہو، تاکہ ہمارے آنے والے دن جو ہے وہ بہتر ہوں، اور یہ جو ہم نے کوشش کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو. اور مجھے اس لیے بھی یقین ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم یہ شو ختم کر رہے ہوں گے، یہ خصوصی نشریات ختم کر رہے ہوں گے 14 اگست کو، تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا. تو یقیناً برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس برکتوں کے مہینے میں بھی ہم یہ جو پروگرام جاری رکھیں گے، باوجود روزے، تراویحوں اور اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو بھی جاری رکھیں گے، تو اللہ تعالی ہماری انشاءاللہ اس کاوش کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اس کا پھل بھی اچھا ہوگا. ناظرین، اب ہم آج 2 چیزوں پر فوکس کریں گے. ایک یہ
کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 63 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یعنی what we achieved and where we failed. تو سب سے پہلے ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اچھی یا بری کا کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک اسکیل دیکھنا ہوگا، پیمانہ نکالنا ہوگا، جس پیمانے کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چلی، جن لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، وہ سب لوگ یہ عمل کس لیے کر رہے تھے؟ یعنی لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ کس لیے لگایا؟ کس لیے لوگوں نے اپنی جانیں دیں؟ کس لیے لاکھوں لوگ دربدر ہو گئے؟ کس لیے لاکھوں لوگ اپنی فیملی گنوا بیٹھے؟ لاکھوں بھائی اپنی بہنیں گنوا بیٹھے، لاکھوں باپ اپنی بیٹیاں گنوا بیٹھے۔ مقصد بڑا سادہ اور بڑا سیدھا تھا، ایک ایسا خطہ بنانا جس میں ہر شخص، بالخصوص مسلمان، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکے، آزادی کے ساتھ اپنے کلچر کو پروان چڑھا سکے، آزادی کے ساتھ اپنی سماجی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اب اس کو اگر ہم میکرو ڈیٹیل میں چلے جائیں تو کتابیں بھر سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد تو یہی تھا نا، ایک آزاد مملکت مسلمانوں کے لیے، جس میں ہر شخص آزاد ہوگا اپنے مذہب کی اور اپنے کلچر کی، اپنی سویلائزیشن کی، اور اپنے سوشل جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ آزاد ہوگا۔ تو آج 63 سال کے بعد کیا ایسا سب کچھ ہو گیا؟ یہ سوال میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ابھی بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ رہا سوال اکنامکس کا یا فائنینسز کا، جس میں مالی حالات آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کی ایک بہت ضرورت ہوتی ہے، تو مالی حالات کے اعتبار سے میں اپنے ملک کے مالی حالات دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو دنیا کی سپر پاور کے مالی حالات کے بارے میں بتا دوں۔ اب دیکھیں، پوری دنیا کے جو مالی حالات ہیں وہ آپ سے یا کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے، بڑے بڑے بینک فلاپ ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں یا تو وہ ختم ہو گئی ہیں یا مرجر کی طرف چلی گئی ہیں۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ کی اگر ہم مثال لیں تو امریکہ میں آج 40 ملین لوگ جو ہیں ان کے حالات انتہائی خراب۔ یہ 40 ملین گورنمنٹ کی اسٹیٹکس کے مطابق، گورنمنٹ کی جو شائع کردہ لسٹ ہے اس کے مطابق امریکہ میں 40 ملین لوگ جو ہیں وہ فوڈ سٹیمپس کے اوپر ہیں۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اگر نہ دیا جائے تو فاقے سے مر جائیں۔ تو 40 ملین لوگ، ایک دو لوگ نہیں، تو یہ تو فوڈ سٹیمپ پر پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 9.5% لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے یہ فگر اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن آج بھی 9.5% لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں۔ جن کے پاس روزگار ہے
اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں، یعنی 8 گھنٹے کی جاب نہیں کرتے، 8 گھنٹے سے کم 4 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو لوگ جاب کر رہے ہیں، کہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کافی سستے داموں پر، یعنی کہ جو امریکہ میں تقریباً $8 پر آور ایک کم از کم جو تنخواہ ہونی چاہیے، بے شمار لوگ $5 $5.5 پہ بھی کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے ڈبل جابز کرنی پڑتی ہیں، 16 گھنٹے کی جابز کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تعداد 1-2 لوگوں کی نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اپنی کوالیفیکیشن سے نیچے کی جاب کرتے ہیں، مثلا کسی کو ٹیچر ہونا چاہیے تھا، وہ بیچارہ کوئی اس سے کم درجے کی جاب کر رہا ہے، تو یعنی جتنی اس کوالیفیکیشن کے حساب سے اس کو جاب ملنی چاہیے تھی ویسی جاب نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد کی فریش گریجویٹس کی، جن میں انجینئرز، جن میں ٹیکنیشینز، سب قسم کے لوگ شامل ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ یہی نہیں، امریکہ میں فور کلوزرز، یعنی کہ یہاں تو یہ ہے نا کہ چونکہ پوری اکانومی چلتی